بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں اور آج ہم چیپٹر جو پڑھیں گے وہ ہے تجہیز المیت کا، یعنی میت کی جسے ہم کہتے ہیں تجہیز و تکفین کرنا. تو تکفین ہے کفن پہنانا، اور تجہیز کہتے ہیں ویسے تیاری کرنے کو، کسی کو تیار کرنا. تو تیار کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے تو غسل ہے، کہ غسل دینا اور پھر کفن. تو یہ ساری جو ہے یہ تجہیز میں آتا ہے. تو میت کی تجہیز واجب ہے. جمہور علماء نے کہا ہے کہ مسلمان میت کی تجہیز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے. اگر کچھ لوگ وہ کام کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب گناہگار ہوتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں کوئی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. تو جیسے نماز جنازہ ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے. مثلا اگر کسی معاشرے میں یہ حال ہو جائے کہ کوئی مسلمان فوت ہوا ہے اور کوئی اس کا نہ جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، تو سب گناہگار ہوں گے. لیکن اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ کام سارے لوگ تو نہیں کر سکتے. اب کسی کو غسل دینا کوئی محلے کے مثلا سارے لوگ تو نہیں مل کر دے سکتے، کچھ لوگ ہی دیں گے. تو اگر وہ کچھ لوگ دے دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. تو جمہور علماء نے، یعنی علماء کی اکثریت نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس کو غسل دینا واجب ہے اور کس کو غسل دینا واجب نہیں ہے. یعنی یہ واجب جو ہے وہ اگر کچھ لوگ کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن کس کو غسل دینا واجب ہے؟ تو اس مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے جو کسی جنگ میں کافروں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، تبھی موت مرا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اس کی شہادت ہوئی ہے، کافروں کے ہاتھوں میدان جنگ میں شہادت ہوئی ہے، تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص تبھی موت مرا ہے تو اس کو غسل دینا واجب ہے. اس مسلمان کو غسل دینا واجب ہے کہ جو تبھی موت مرا ہے کسی جنگ میں کافروں کے ہاتھوں اس کی شہادت نہیں ہوئی. تو یہ فرق ہو گیا کہ کس کو غسل دینا واجب ہے اور کس کو غسل نہیں دیا جائے گا. آگے اس کی مزید تفصیل آ رہی کہ جن کو غسل نہیں دیا جائے گا. کیا میت کے کسی ایک حصے کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کسی کے جسم کا کوئی ایک حصہ ملا ہے، مثلا باقی جسم کا حصہ کو ملا ہی نہیں. مثلا کسی کی صرف ٹانگ ملی ہے، بازو ملا ہے، سر ملا ہے، ہڈیاں ملی ہیں چند، تو کیا اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو اس میں فقہا کی مختلف رائے ہیں کہ میت کے کسی جسم کے کسی ایک حصے کو غسل دینے کے بارے میں کوئی ایک حصہ ملا ہے. اس میں امام شافعی اور امام احمد اور امام ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی. یعنی ایک بازو کسی کا ملا ہے، صرف ٹانگ ملی ہے، کچھ ہڈیاں ملی ہیں، یا کچھ گوشت کے لوتھڑے کسی کے جسم کے ملے ہیں،
تو امام شافی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اس حصے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافی جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جنگ جمل جو ہوئی یہ مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، صحابہ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل جب ہوئی اور اس میں مسلمان کافی قتل ہوئے، تو کئی لوگ ہیں جسم کے ٹکڑے جن کے کٹے، مثلا کسی کا بازو کٹ گیا، ظاہر ہے تلوار سے جنگ ہوتی تھی تو کسی نے تلوار سے کسی کا بازو کاٹ دیا، تو کسی پرندے نے، بڑے پرندے نے، ممکن ہے گدھ ہو، بڑا اس طرح کا پرندہ، اس نے وہ کسی کا بازو اٹھایا اور مکہ میں لا کر پھینک دیا، مکہ میں اس سے گر گیا نیچے، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کس شخص کا بازو ہے۔ کیسے پہچانا؟ اس کی انگوٹھی کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہ فلاں کی انگوٹھی ہے، فلاں یہ انگوٹھی پہنتا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی پر کچھ لکھا ہو، اس سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فلاں شخص کی انگوٹھی ہے۔ تو امام شافی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسے غسل بھی دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھی، اور یہ عمل جو لوگوں نے کیا تو یہ صحابہ کی موجودگی میں کیا، یعنی اس وقت تو صحابہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے جب جنگ جمل ہوئی ہے، تو صحابہ کی موجودگی میں کیا۔ تو صحابہ کی موجودگی میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے اس کام کی تائید کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایک بازو پہ کیوں تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، یا ایک بازو کو کیوں غسل دے رہے ہو۔ تو عمل صحابہ جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے جس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ صحابہ کا کوئی عمل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے ان کی۔ تو دوسرے فقہا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر زیادہ حصہ ملا ہے جسم کا تو پھر غسل دیا جائے گا، کفن پڑھایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی۔ وہ ایک اجتہاد کر رہے ہیں کہ جسم کا اکثر حصہ اگر ملا ہے، اکثر حصہ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم ہی سے سمجھا جائے گا، یا آدھا حصہ ملا ہے، دھڑ جیسے کہتے ہیں کسی کی دھڑ کا کوئی آدھا حصہ مل گیا یا اکثر حصہ مل گیا، تو پھر غسل دیا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر ایک ٹانگ ہے یا بازو، یعنی آدھا حصہ نہیں ہے یا زیادہ تر حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی حصہ مل جائے، بازو، ٹانگ یا گوشت کا کوئی حصہ جسم کا، تو اس پہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو نیت یہ کی جائے گی کہ اس شخص کی پوری میت آگے پڑی ہے، یعنی اس حصے کو رکھ کر اس کو پوری میت قرار دیا جائے گا نیت کے طور پہ۔ تو یہ ہے جسم کا کوئی ایک حصہ ملنا۔ تو شروع میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کس کو غسل دینا واجب ہے، کہ وہ مسلمان کہ جو طبی موت مرا ہے، کسی میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھوں شہید ہوا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بھی پھر موضوع ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو شہید کون ہے؟ کہ جو میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بے شک وہ جنبی حالت میں بھی ہو، اس پہ غسل واجب ہو پہلے، شہید ہونے سے پہلے، تو پھر بھی اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اور اسے کفن پہنایا جائے گا اس کے انہی کپڑوں میں جن میں وہ شہید ہوا ہے، اگر وہ کفن کے لیے پورے ہیں، یعنی پورا جسم ان سے ڈھانپا جا سکتا ہے، تو انہی کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے گا۔ اور اگر وہ کپڑے کم ہیں تو مزید جتنی ضرورت ہے
وہ کپڑا ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہیں تو جتنی ضرورت ہے اتنا اس میں سے رکھ لیا جائے گا، یعنی غسل نہیں دیا جائے گا، اور کفن انہی کپڑوں میں دیا جائے گا شہید کو، بے شک وہ خون آلودہ ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، تو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغسلوہم، انہیں غسل نہ دو کہ ہر زخم ان کا جو ہے، اور خون سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو شہدائے احد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں دیا، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس سے استدلال کیا ان فقہا نے جو یہ کہتے ہیں کہ شہید کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، صرف جو اس کے کپڑے ہیں انہی میں اسے کفن پہنایا جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی کو غسل بھی نہیں دیا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نماز غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں امام حنیفہ ہیں اور امام ثوری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غسل نہیں دیا جائے گا لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی شہدائے احد کا ہی ہے، اس لیے کہ شہدائے احد کی تعداد بہت بڑی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اور کسی جنگ میں تو اتنے شہید نہیں ہوئے، کچھ چند ایک دو شہید ہوئے۔ تو اتنی بڑی تعداد کا شہید ہونا، تو اس لیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا، غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی۔ تو آپ کے اسی عمل کو بنیاد بنایا گیا اس میں، جنہوں نے ان روایتوں کو لیا ہے جس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی نہیں دیا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، صرف ان کے کپڑوں ہی میں کفن بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ غسل دیا جائے گا نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور جنہوں نے ان روایتوں کو لیا ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل تو نہیں دیا گیا لیکن نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ان روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے 10 صحابہ کا جو شہید تھے ان کی اکٹھی نماز جنازہ پڑھائی، 70 تھے تو 10 یعنی 7 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر دفعہ ساتھ رکھا، ہر گروپ میں حضرت حمزہ کو ساتھ رکھا۔ تو اب دوسرے فقہا جو کہتے ہیں کہ نہیں نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اس میں ایک روایت میں تو 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی، تو اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو گویا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اکثریت فقہا کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، نہ غسل دیا جائے گا نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہی بات صحیح ہے، یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ غسل دیا جائے گا نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسی طرح خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں غسل نہیں دیا جائے گا یا کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو ایک حکمت تو یہ بھی بیان کی علماء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی طرح انہی خون آلود کپڑوں میں قیامت کے دن اٹھیں گے، زخموں سے جو خون بہ رہا ہوگا وہ اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو گویا کہ ان کے یہ زخم اور خون بہنا، خون آلود کپڑے، یہ دلیل ہوں گے، ثبوت کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، گویا کہ ان کا خود جسم گواہ ہوگا اور خوشبو پھوٹ رہی ہوگی جسم سے، تو اس وجہ سے غسل نہیں دیا جائے گا اور انہی کپڑوں میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ اب نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی، اس کی حکمت بھی یہ علماء نے بیان کی ہے کہ نماز جنازہ تو ایک شفاعت ہے،
یعنی جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ میت کے لیے، کہ اللہ اس کو بخش دے۔ تو یہ تو شہید ہے، تو شہید تو خود شفاعت کریں گے قیامت کے دن دوسروں کی، تو اس لیے ان کی کو عزت دینے کے لیے یہ رکھا گیا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو علماء کی اکثریت نے یہی کہا ہے، اور یہی صحیح ہے، یہی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ باقی یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد وفات سے پہلے نماز جنازہ پڑھی ان کی قبروں پہ جا کے، تو وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو الوداع کہنا تھا۔ آپ جو زندہ تھے ان کو بھی گویا کہ الوداع کہہ رہے تھے اپنی وفات سے پہلے، اور جو شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ بقیع میں بھی جا کر آپ نے دعا کی ان کے لیے اپنی وفات سے پہلے۔ تو یہ گویا کہ ایک دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی، اور انہیں الوداع کیا، جس طرح کے زندوں کو آپ نے الوداع کیا۔ اب یہ ہے کہ کون سے شہید ہیں کہ جنہیں غسل بھی دیا جائے گا اور جن پہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی؟ تو وہ لوگ جو مسلمان جو کسی مارکے میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کہا ہے، لیکن وہ کسی جنگ میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، تو اصطلاحاً انہیں اس طرح شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہیں غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح جو لوگ شہید ہوئے تو ان کو غسل بھی دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء سبع، 7 قسم کے لوگ شہید ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کے سوا، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہا ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی 7 لوگ شہید ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کہ جو طاعون کی وبا میں شہید ہوا، کوئی شخص طاعون کی وبا میں شہید ہوا، اسی طرح جو پانی میں ڈوب کر جس کی موت ہوئی وہ بھی شہید ہے، اور ایک بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید یا تو ہیپاٹائٹس سی ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ جس سے پھپھڑوں میں پانی وغیرہ پڑ جاتا تھا اور لوگوں کی موت واقع ہوتی تھی، اس کو ذات الجنب کہا گیا۔ تو یہ اس بیماری میں جس کی موت واقع ہوئی وہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں جس کی موت واقع ہوئی وہ بھی شہید ہے، جو جل کر جس کی موت واقع ہوئی، یعنی کہیں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا آگ میں، تو وہ بھی شہید ہے، بلڈنگ کہیں گری ہے تو اس کے نیچے دب کر جس شخص کو موت آئی ہے وہ بھی شہید ہے، اور وہ عورت جو بچے کی ولادت کے وقت جس کی موت واقع ہو ولادت کے دوران وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ 7 لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، لیکن ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو جس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جس شہید کی، وہ صرف وہ ہے کہ جو جنگ میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اندر شہید کس کو قرار دیتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہی شہید ہے، یعنی جنگ میں۔ قال،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میری امت میں شہداء کی تعداد کم ہوگی بڑی. تو لوگوں نے عرض کیا ومن ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ شہید کون ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا وہ شہید ہے، یعنی جنگ میں قتل ہوا. ومن مات فی سبیل اللہ فهو شہید، جس کو اللہ کے راستے میں موت آئی، یعنی جنگ میں گیا تھا، کافروں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، ویسے جنگ میں کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، موت آ گئی، کسی ایکسیڈنٹ میں، جس طرح آج ہوتا ہے، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو موت آ گئی، جنگ میں جاتے ہوئے کوئی اور حادثہ ہو گیا، کافروں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تبھی موت آ گئی، کسی اور سبب سے موت آ گئی، تو وہ بھی شہید ہے. تو اب اس طرح اگر کسی کی موت آئی ہے تو وہ بھی شہید ہے، لیکن اسے غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ طاعون میں جو شخص جس کی موت آئی وہ بھی شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری میں جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا جو فوت ہوا وہ بھی شہید ہے. الغریق الشہید، جو پانی میں غرق ہوا وہ بھی شہید ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون مالہ فهو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے. یعنی کوئی ڈاکو کسی کے گھر آیا ہے لوٹنے کے لیے، اور وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنا مال اس نے نہیں دیا ڈاکو کو اور اس نے اسے قتل کر دیا، تو وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون دمہ فهو شہید، جو اپنی جان بچاتے ہوئے اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے. یعنی کوئی اسے قتل کرنے کے لیے آیا اور اس نے اپنا دفاع کیا آگے سے اور وہ مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون دینہ فهو شہید، اور جو اپنے دین کی دفاع میں، دین کی بنیاد پہ قتل کیا گیا، جیسے آج کسی جگہ کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، ویسے ہی کسی نے دیکھا کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، اس پہ حملہ کر دیا، کسی کے گھر آ کے حملہ کر دیا اور وہ قتل ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے. تو اس کو بھی روایت کیا امام احمد نے، ترمذی نے، اور اس کو انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ سارے لوگ بھی شہید ہیں، لیکن انہیں غسل بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. کافر کو غسل دینے کی کوئی ذمہ داری مسلمان پہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے کافر ہے اور وہ وفات ہوئی ہے اس کی، تو اس کے مسلمان رشتہ دار پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو غسل دے، کفن دے. ہاں البتہ اگر کوئی اسے غسل دینے والا یا کفن دینے والا نہیں ہے تو لاش خراب ہو رہی ہے تو وہ کفن دے کے اس کو دفن کر دے، تو اس طرح کر دینا چاہیے. لیکن کسی مسلمان پہ یہ واجب نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو رشتہ دار کافر ہے اس کو وہ غسل دے. غسل کیسے دیا جائے گا؟ تو جو چیز واجب ہے جس سے غسل ہو جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پورے میت کے پورے جسم پہ پانی بہا دیا جائے تو غسل ہو گیا. جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا. جس طرح کے عام حالات میں کوئی زندہ آدمی بھی غسل کرتا ہے تو صرف پورے جسم پہ اس نے پانی بہا دیا غسل کی نیت سے تو غسل ہو گیا. کسی پہ غسل واجب ہے تو اس نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پورے جسم پہ پانی بہا دیا، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہا، تو بس اس کا جو فرض غسل تھا، واجب تھا، وہ ادا ہو گیا. تو اسی طرح میت کے لیے ہے. لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہے فرض ادا ہو گیا. اب یہ کہ بہتر طریقہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، کس طریقے سے غسل دیا جائے. جس طرح کہ زندہ شخص کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ
पहले वजू करे जैसे नमाज के लिए हो, वजू किया जाता है और फिर पूरे जिस्म पे पानी बहाए। तो इसी तरह मैयत के लिए मुस्तहब क्या है कि मैयत को किसी ऊंची जगह पे रखा जाए कि पानी जो उस पे बहा जाए, ताकि वो पानी नीचे बह जाए, वो दोबारा मैयत के ऊपर ना आए, और उसके कपड़े पूरे उतारे जाए, और उसके जो सतर ढांपने जरूरी है उस जगह पे कोई कपड़ा रख लिया जाए, और सबसे पहले उसके पेट को आसा सा दबाया जाए, ताकि जो नजासत कोई अंदर है वो निकल जाए, ताकि ये ना हो कि बाद में मैयत को हिलाते हुए, उठाते हुए इस तरह कोई नजासत निकले, तो वो पहले ही निकाल दी जाए, जिस तरह के आम आदमी गुस्ल करने से पहले कोई नजासत अपनी दूर करता है, तो इस तरह पेट को आस्ता आस्ता दबाकर नजासत निकाल दी जाए, और उसके बाद उसे वुजू कराया जाए, जिस तरह के नमाज के लिए वुजू किया जाता है। तो उसमें तादाद धोने की वित ताक होनी चाहिए, यानी 3 दफा हर अदा को धोया जाए, या 5 दफा, या 7 दफा, ज्यादा से ज्यादा 7 दफा का जिक्र आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें। तो इस तरह पहले वुजू कराया जाए, और उसके बाद फिर पूरे जिस्म को धोया जाए, और वुजू में दाईं तरफ से शुरू किया जाए, हर दाया उज़व जो है वो पहले, और उसके बाद बायां, जो दो दो जिस्म के अदा हैं उनमें पहले दाया धोया जाए, फिर बायां, और उसके बाद फिर पूरे जिस्म को पानी से धोया जाए, साबुन इस्तेमाल किया जाए, काफूर इस्तेमाल किया जाए, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल किया जाए, और पूरे जिस्म को गुस्ल देने के बाद फिर तौलिए से उसे खुश्क किया जाए। तो जो गुस्ल दे रहा हो वो, आज तो दस्ताने हैं, दस्ताने पहन ले, और खुसूसन जब पेट को साफ किया जा रहा हो तो उस वक्त जरूर दस्ताना पहन लिया जाए, और बाद में भी गुस्ल देते हुए दस्ताने पहन ले, और जब फिर खुशक करके जिस्म को पूरे को फिर खुशबू लगाई जाए और खुशक किया जाए, ताकि फिर कफन गीला ना हो, बाद में कफन बनाया जाए तो कफन गीला ना हो। तो इस तरह की कोई कोई केमिकल भी उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है पानी में, कि जिससे जरासीम वगैरह इस तरह खत्म हो जाए, और जिससे कोई स्मेल वगैरह ना रहे जिस्म में, और खुशबू का भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये है गुस्ल का तरीका, और उलमा की अक्सरियत ने ये कहा है कि मैयत के नाखून नहीं काटे जाएंगे, ना उसकी जो बाल हैं मूंछों के वो भी नहीं काटे जाएंगे, उनको उसी तरह छोड़ दिया जाए जिस तरह है। अब सवाल यह है कि अगर गुस्ल के बाद को निजासत जिस्म से निकल आती है तो उसको धोया जाए, निजासत को धोया जाए, लेकिन क्या दोबारा गुस्ल जरूरी है? कि निजासत निकल आई है, जिस तरह के आदमी ने वजू वजू किया है और दोबारा निजासत निकली है तो वजू टूट जाएगा। तो आया यहाँ भी निजासत निकली है तो क्या दोबारा वजू कराया जाए या गुस्ल दिया जाए? तो इसमें फुकहा की दो राय हैं। एक तो यह है कि नहीं, जरूरी नहीं है दोबारा उसको वजू कराना या गुस्ल देना, सिर्फ उस निजासत को धो दिया जाए। और दूसरी राय यह है कि नहीं, दोबारा वजू कराया जाए और गुस्ल दोबारा दिया जाए, इसलिए कि इजाजत निकली है तो अब दोबारा वजू करा के दोबारा गुस्ल दिया जाए। और एक राय ये है कि बस उस निजासत को धो दिया जाए, दोबारा वजू और गुस्ल की जरूरत नहीं है। और इसमें इज्तिहाद ज़ाहिर किया जाता है कि जिस तरह जिंदा इंसान का वजू टूट जाए निजासत निकलने से तो उसे दोबारा वजू करना पड़ता है,
تو اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترجیح کس کو دی جائے، لیکن بہتر یہ ہے اس حالت میں کہ وضو کروا کے غسل دوبارہ کر دیا جائے، یعنی ایک دفعہ پھر وضو کرا کے جسم پہ پانی بہا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ پھر بھی ایک ذہن میں کسی کے رہے گا کہ نجاست نکلی ہے تو شاید وضو ٹوٹ گیا ہے اور ہم نے وضو نہیں کروایا، تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جنہوں نے کہا کہ دوبارہ وضو کرایا جائے اور غسل دیا جائے، تو ان کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور آج کے دور میں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ میت کو تیمم کب کرایا جا سکتا ہے؟ غسل کی جگہ تیمم۔ ایک صورت تو تیمم کی یہ ہے کہ کس حالت میں تیمم کرایا جا سکتا ہے کہ پانی نہیں ہے، جس طرح زندہ انسان جس پہ غسل واجب ہے یا وضو کسی نے کرنا ہے، تو کب تیمم کیا جائے گا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک کر دی گئی، یعنی اس کی مٹی سے تیمم کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور تمام زمین مسجد ہے، یعنی جس جگہ بھی نماز کا وقت ہے مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو۔ تو اسی طرح اگر پانی نہیں مل رہا، کوئی شخص فوت ہوا اور پانی نہیں ہے، تو وہاں پھر تیمم کرایا جا سکتا ہے۔ دوسری شکل تیمم کی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس کا کوئی وہاں عورت نہیں ہے جو اسے غسل دے، سب لوگ اجنبی ہیں، تو اس حالت میں اس کو تیمم کرا دیا جائے۔ اور تیمم کیا ہے کہ ہاتھوں کو دھونا اور اس کے جو طریقہ ہے وضو میں کی جگہ تیمم کا اتنا ہی، یعنی تیمم بھی یہاں یہ نہیں ہوگا کہ پورے جسم پہ جو ہم وضو میں تیمم کا طریقہ ہے اس طرح تیمم کرا دیا جائے۔ کہ اسی طرح اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے اور وہاں ساری عورتیں ہیں تو وہ اسے غسل نہیں دے سکتی، تو وہاں بھی تیمم کرا دیا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ تیمم جو کروا رہا ہو مرد عورت کو یا عورت مرد کو، تو وہ دستانے پہن لے، دستانے پہن کر تیمم کروا دیا جائے۔ تو یہ بھی اس حالت میں ہوگا کہ چونکہ پھر عورت اگر فوت ہوئی ہے اور وہاں سارے مرد ہیں تو پھر مرد تو نہیں اسے غسل دیں گے، یا کوئی مرد فوت ہوا ہے اور ساری عورتیں، کوئی مرد نہیں تو عورتیں تو نہیں غسل دیں گی، تو اس حالت میں تیمم کروا دیا جائے۔ اور اگر عورت کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ بھی تیمم ہی کروائیں گے، وہ بھی تیمم کروا دیں، جو محرم رشتہ دار ہیں وہ بھی تیمم ہی کروا دیں اسے۔ ایک اور مسئلہ ہے غسل کے بارے میں کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یعنی شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، اور بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے۔ فقہا اس پہ متفق ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہوا ہے تو عورت غسل دے سکتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کو غسل دینا چاہیے تھا،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवियों को गुस्ल देना चाहिए था, उम्महातुल मोमिनीन को, आपके अज़वाज को गुस्ल देना चाहिए था। इमाम अहमद ने, अबू दाऊद, हाकिम ने इसको सही करार दिया। तो इससे फक़हा ने ये इस्तदलाल किया है कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है, और इस पे इत्तेफाक है। दूसरी शक्ल ये है कि क्या शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? बीवी फौत हुई है तो क्या शोहर उसको गुस्ल दे सकता है? तो इसमें जमहूर उलमा, अक्सरियत ने कहा है कि दे सकता है। और उसकी दलील क्या है कि जो रवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया, इसको दारकुतनी और बैहक़ी ने रवायत किया है। और इसी तरह ये भी रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा कि अगर तू मुझसे, तेरी मौत मुझसे पहले हुई तो मैं तुझे गुस्ल भी दूंगा और तुझे कफन भी पहनाऊंगा। तो ये रवायत है इब्ने माजा में। तो इन दो रवायतों को लेकर फुक़हा की अक्सरियत ने कहा है कि मर्द भी अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। लेकिन ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट, अहनाफ कहते हैं कि नहीं, मर्द के लिए अपनी बीवी को गुस्ल देना जायज नहीं है, बल्कि अगर कोई और नहीं है तो वो तयम्मुम करवा दे। और उसकी, उनकी दलील क्या है? वो कहते हैं कि औरत की वफात से ही ज़वाजी ताल्लुक खत्म हो जाता है। और अकली इस्तदलाल वो यहाँ करते हैं कि अगर किसी की मसलन 4 बीवियां हैं, 4 से ज्यादा की तो किसी को इजाजत नहीं है, तो अगर एक ही वफात हुई है तो वफात होते ही अब वो जो एक और निकाह कर सकता है, अकली इस्तदलाल। तो इसका मतलब वो ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन ये ताल्लुक कोई तलाक के जरिए तो नहीं खत्म हुआ, तो ये ताल्लुक तो मौत के जरिए खत्म हुआ है। और अगर आखिरत में भी दोनों जन्नत में हैं तो दोनों मियां मियां बीवी होंगे, तो ये ताल्लुक तो आगे आखिरत तक रहेगा। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ दलील जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। तो फुकहा दूसरे जो कह रहे हैं वो ज्यादा सही है कि औरत भी मर्द को गुस्ल दे सकती है, और मर्द भी यानी शौहर भी अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, और बीवी भी शौहर को गुस्ल दे सकती है। अगर कोई बच्चा फौत हुआ है तो उसे औरत गुस्ल दे सकती है। और अगला मौजू हमारा होगा तकफीन, यानी कफन के बारे में, कफन के क्या काम है, और उसके बाद अस्सलातु अलल मय्यत, नमाज का क्या तरीका है।